اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ المائدہ اس کی آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قد خربوا بہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آگے وہ توئے کا نشان ہے۔ اگر اس کو کنٹینیو کریں تو بہ ہی پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ خرجوا بہ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون۔ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی اور عیسائی پہلے تو لڑائی جھگڑا کرتے رہے، اور جب انہوں نے ایمان قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے بہتروں کو دیکھو گے کہ گناہ اور سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ گناہ کی طرف دوڑ پڑے ہیں، سرکشی کی طرف دوڑ پڑے ہیں، اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ اور جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ اللہ اکبر! ان کو اللہ والے اور علماء، یعنی اللہ والے اور ہیں اور علماء اور ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، اللہ والے، والاحبار، اور علماء، جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار عن قولہم الاثم، جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو درگزر یہ لوگ کرتے رہے یقیناً بہت ہی بری ہے۔ اور یہودی کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ! یہودی کہنے لگے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ! اور اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ید اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہاں پر اللہ کا ہاتھ جو انہوں نے بتایا آیت مبارکہ میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے
اور یہودی کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل حاشیہ پر کچھ یوں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ میں تمہاری قوم کے 1,00,000 آدمیوں پر جن میں سے 40,000 بد ہیں اور 60,000 نیک عذاب نازل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ آپ نے عرض کی خداوندہ بد تو خیر مگر نیکوں پر کیوں عذاب ہوگا؟ چلو بدوں پر تو عذاب ہوگا جو 40,000 ہیں، تو جو نیک ہیں نیک 60,000 ہیں ان پر کیوں عذاب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حکم ہوا، ارشاد ربانی ہوا، اے شعیب علیہ السلام، چونکہ ان لوگوں نے بدوں کی طرف سے غفلت کی، نہ میری مطابعت میں ان پر غصہ کیا، نہ ان سے نفرت کی، یعنی انہیں برائی سے روکا نہیں۔ جیسے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو درگزر یہ لوگ کرتے رہے یقیناً بہت ہی بری ہے۔ اسی بارے میں یہ ڈیٹیل آئی ہوئی ہے۔ تو اے شعیب، چونکہ ان لوگوں نے بدوں کی طرف سے غفلت کی، نہ میری مطابعت میں ان پر غصہ کیا، نہ ان سے نفرت کی، نہ ان کو نصیحت کی، بلکہ ان کے ہم پیالہ و ہم نوا رہے، تو کہاں کہ پھر نیک رہے؟ وہ تو ہم پیالہ اور ہم نوا ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کو اور جسارت ہوئی، یعنی جب وہ ہم پیالہ اور ہم نوا رہے وہ نیک لوگ، تو پھر جو بد تھے ان کو اور جسارت ہوئی بدی کرنے کی اور گناہ کرنے کی۔ تو یہ ڈیٹیل یہاں پر ہے۔ اور آگے جو انہوں نے جو لکھا ہوا ہے جی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں استغفر اللہ، تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے، کچھ یہودی ہجرت کے قبل مالدار تھے اور بعد ہجرت کے چونکہ وہ لوگ مارے حسد کے ایمان نہ لائے، اور بعد ہجرت کے چونکہ وہ لوگ مارے حسد کے ایمان نہ لائے، تو اللہ نے بھی ان کے مال سے برکت اٹھا لی۔ اللہ اکبر، ان کے مال سے برکت اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے اور کھسیانے ہو کر کوسنے لگے کہ خدا بخیل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یعنی اللہ کے ہاتھ بندے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی بات تھی جو وہ کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان کے اس کہنے پر اللہ کی پھٹکار، بے شک، اور ان کے اس کہنے پر اللہ کی پھٹکار، بھلا اللہ کا ہاتھ بندھنے کیوں لگا؟ بھلا اللہ کا ہاتھ بندھنے کیوں لگا؟ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ بے شک، یعنی اللہ غنی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ کریم۔ اور جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے ان کا رشک و حسد ان میں سے
بہتیروں کی کفر سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور گویا ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑے پھرتے ہیں۔ یہ یہودی اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن کریم میں فرما دیا ہے، اور کیا فرما دیا ہے؟ ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کوئی بھی فسادی ہو تو یہ یہودیوں کی ایک خاص کریکٹرسٹکس میں سے ایک خاص یہ ان کا کریکٹر ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے۔ اہل کتاب یہی یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان پر بھی تو توریت اور انجیل نازل ہوئی ہیں ان کے انبیاء پر، وہ ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہم بھی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ہمارے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر قرآن مجید نازل ہوا تو ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ تو جب ان پر یہ کتابیں نازل ہوئیں تو ان پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور ان کو نعمت اور آرام بہشت کے باغوں میں پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا۔ اور کیا کیا؟ اور اہل کتاب ایمان نہیں لائے، کتاب بھی آئی پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اچھا، وہ حالانکہ کتاب کو مانتے تھے، ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور ایمان کیا ہے؟ کل ایمان کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کو مرحب کے مقابلے میں بھیجا تو دیکھیں جی، ہر آیت مبارکہ میں ذکر مولا علی علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ صراط نام ہے مولا علی علیہ السلام کا، سبیل مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، آذان مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، اسی طرح ایمان مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، اور کل ایمان مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو مولا علی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مقامات عطا کیے ہیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے بھی مولا ہیں، ان کا مقام تو اور بلند ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا مولا ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ تک اگر پہنچنا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے ائمہ کرام کی شان اور فضائل تو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر کہیں جا کر سد بدھ ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔